اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ لقمان دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو وصیت کیتی ہے نصیحت کیتی ہے وہ اللہ نے انہوں قرآن سے جگہ دیتی خالق فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرا اس قوم کو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بیٹے میں دنیا سے جانے والا ہوں یا بنیا لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود تسلیم نہ کرنا کیوں فرماندن ان شرک لظلم عظیم اے میرے بیٹے شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے میرے محترم سامعین جڑا ظلم ہے یہ دی اصل تعریف جڑی ہے نا جو کیتی جائے گی تو پھر پتہ لگے گا ظالم کنوں کیا جاندہ ساڑھے نزدیک کسی نو مارن والا ظالم ہے کسی دا کار لوٹن والا ظالم ہے کسی دا کھو کے کھان والا ظالم ہے کسی نو نجائز تنگ کرن والا ظالم ہے کسی نو مارن والا ظالم ہے جڑا کہا گیا ان شرک لظلم عظیم شرک سب تو بڑا ظلم ہے اگر مشرک کسی نو نہ بھی نہ مارے تو ظالم ہے مشرک کسی بندے دا کر نہ بھی لوٹے تو ظالم ہے مشرک کسی نو چپیڑ نہیں مارتا مشرک کسی نے لڑتا ہی نہیں مشرک بہت بھی شریف ہوئے تو ظالم ہے میں دوبارہ عرض کر دینا پہ شرافت پہ کسی نو تنگ نہیں پہ کرتا گوانڈی نال نہیں پہ لڑتا کسی دے پیسے نہیں پہ کھاندا مثال دینا وہ بڑا بھی شریف ہوئے تے اللہ فرماندہ ان شرک لظلم عظیم اے عظیم ذات کہہ رہی ہے کہ شرک عظیم ظلم ہے یہ مطلب ہے کہ مشرک جنہ بھی شریف ہوئے وہ شریف پتہ نہیں کڑے انداز نہ میں پیاننا پہ شریف ہو سکتا ہوئے اسی شریف ہونو ہے نا جڑا کسے نو کوئی نہ آکھے کسے نہ بولے نہ لوگ نہ شریف آدمی ہے اے نہ کسی دی چنگی چ نہ کسی دی مندی چ بڑا چنگی نہ چنگی چ نہ مندی چ وہ انسان ہے کہ پتھر ہے یہ بھی بڑی تعریف جے پھلے مانس دی یہ دی ساری زندگی اتھے گزر گئی ہے نہ کسی دی چنگی چ تے نہ کسی دی مندی چ میرا خیال مر جانا چاہیے فوت ہو جانا چاہیے جڑا نہ کسی دی چنگی چاہتا ہے نہ کسی دی مندی چاہتا ہے وہ انسان تے ہے ہی نہیں نا آخر چنگی کتے نہ کتے تے آنا ہی چاہیے نا یہ جڑا مشرک ہے نا جی یہ پاویں کسی دی چنگی چاہے تے پاویں کسی دی مندی چاہے تے پاویں چنگی مندی چ بھی نہ آوے وہ ظالم ہے یہ مطلب ہے جدوں ہتھی نہیں پیندا تو پھر بھی ظالم ہے وہ کسی نے لڑتا بھی نہیں تو پھر بھی ظالم ہے ڈکیتی نہیں کرتا تو پھر بھی ظالم ہے اس بندہ قتل بھی کوئی نہیں کیتا پھر بھی ظالم ہے یہ مطلب لبنا پائے گا اصل ظلم ہے کی بہت شکریہ یار کسی نو چپیڑ مارنا ظلم ہے قتل کرنا ظلم ہے لٹ کے کھانا ظلم ہے کسی زمین تے نجائز قبضہ کرنا سارے ظلم یہ مشرک ہے یہ صرف بت پوجدا ہے اللہ فرماندا ہے تو تہاڈا ظالم ہی کوئی بہت شکریہ کہ بلا میرا گل پہنچ گئی کہ جڑا بت پوجدا پیا بت دا اپنے گھر رکھے ہے اوتھے اٹھ کے اودے سامنے کو سجدہ سلام کر لیندا ہے اللہ فرماندا سب تو بڑا ظلم اے پیا کردا ہے تے اے دے تو بڑا اور ظالم کوئی نہیں اگر قرآن چ یقین ہو گیا جناب نو اور مینوں کہ مشرک تو بڑا ظالم کوئی نہیں یہ مطلب ہے ہتھی پین دا نہ ظلم نہیں کسی شے نو دا مقام نہ دینا ظلم مولا تو ہمیں جزائے خیر دے پھر عرض کرنا ہتھی پین دا ہی نہ سے ظلم نہیں ظلم کی یہ وسع شیء علی غیر محلہ ہی اے علماء نے ترجمہ کیتا جی محکم ظلم دا کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ کسی شے کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو اے ظلم ہے تے جڑا انج کرے او ظالم ہے پواندہ والے پاسے ابے نو بہا لینا ظلم ہے میں پھر پہ آنا ضروری نہیں تو جا کے کوئی بندہ ہی مارے پواندہ والے پاسے جدھر داؤن ہوندی ہے عرب وچ تے پتہ نہیں منجی ہوندی ہے کہ نہیں ایتھے تے ہوندی ہے وہ داؤن والا پاسا جڑا ہوندا ہے نا
وہ دوسرے نمبر تے ہوندا ہے، جڑا سرانے والا پاسا ہوندا ہے وہ پہلے نمبر تے ہوندا ہے، سر والا پاسا وکھرا ہوندا ہے تے داؤن والا وکھرا ہوندا ہے۔ جڑا داؤنا چ سر پسا سکیا او دے نال میری گل نہیں، وہ بھی ظالم ہے۔ سر تے ادھر ہونا چاہیے ہے، لتاں پاواں والے پاسوں، یہ مطلب جدھر دوڑا ہوندیاں نا جی ادھر بندہ ابے نو پا چھڑے نا، تہاڈی کیا بات ہے؟ تے بندہ پاویں کڈا بھلا مانس ہوے نا وہ ظالم ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا، کسی شے نو اوتھے رکھنا جتوں دا مقام نہیں۔ ابے دا مقام سی ادھر، اونوں پوا دتا کسے بندے پواندی، اونوں قرآن کی پہ آندا جی ظالم تہاڈی خیر ہوے۔ جڑا اپنے ابے نو پواندی بال ہوے او ظالم ہے، تے جڑا بطول دے ابے نو اپنے جیسا آکھے سبحان اللہ او کوئی ظالم نہیں ہوے گا۔ بہت شکریہ کہ بولا میں ظلم دی تعریف تہاڈے سامنے کر دیتی۔ محمد و آل محمد تے جڑے ظلم ہوئے نا جی ان شکریہ محمد و آل محمد جنہ تے درود ہے، ایک باری سارے بندے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود سرکار ختمیہ مرتبت دی ذات تے انہاں دی آل تے۔ یہ جڑا محمد و آل محمد ہے نا، اے درود والا خاندان، اے درود والا خاندان ہے۔ اے ابراہیم اور ابراہیم دی آل، انہاں تو کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مطلب ہے درود کو خاص چیز ہے جڑا خاص لوگاں تے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اصل گل یہ کہ انہاں خانداناں دی دشمنی ہوئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم نو اگ وچ سٹ دیتا سی، اللہ بچا لیا۔ یہ درود والیاں تے اگ استعمال کرنی پرانی عادت ہے ظالماں دی۔ بہت شکریہ یار، درود والے تے اگ ویسے پھانسی بھی دیتا جا سکتا ہے، ہاتھی بھی پیا جا سکتا، تلوار تھلے بھی، اگ بالنی ہے ضرور، اگ بال کے بھی سٹنا، اینو ساڑنا۔ اچھا کیتا کی نے؟ یہ جڑے ظالم نے نا جی، انہاں دی ایک قسم میں تانوں اج دسن لگا۔ ایک تے ظالم ہوے جڑا ہاتھی پہ جائے، ایک ظالم ہوے جڑا مظلوم نو مارے، ایک ظالم ہو جڑا گھر لٹ کے لے جائے، ایک ظالم ایک ظلم ہے کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ۔ دو لفظ نے ہیں وہ بڑے کوئی سادہ نے، بالکل سادہ اردو دے لفظ نے، ایک خاصیت، ایک عمومیت، ایک خصوصیت، ایک عمومیت۔ خصوصیت آندے نے خاص گل، عمومیت آندے نے عام گل۔ یہ جڑا بندہ خاص نو عام کرے نا وہ بھی ظالم۔ بہت شکریہ، خاص نو عام کرے وہ ظالم ہے، کیونکہ انہیں خاص شے نو خاص جگہ تے نہیں رکھا۔ اے تسی قرآن پاک کے ہر گھر موجود ہے، کو پڑھے پاویں نہ پڑھے، نہ کسے میز تے رکھا ہے تے نہ کسے ڈائننگ ٹیبل تے رکھا، ادھر اونچا ہوندا دوسرے میز تو۔ آ میز نہیں میں ڈائننگ ذرا اونچا ہوندا ہے، ادھر تے بھی نہیں، ادھر تے بھی نہیں، پیٹی تے بھی نہیں، پیٹی تے بھی نہیں، کیونکہ پیٹی تے چڑھ کے بندے اتلے صندوق جو کپڑے کٹ دے، جڑا پیٹی دے اوتے ہوندا ہے او دے صندوق اتلے تے بھی نہیں۔ گھر دے وچ ایک خاص مقام ہوندا ہے، ہر گھر وچ عدل موجود ہے اگر بندے محسوس کر۔ جس گھر قرآن اتے رکھیا نا سمجھو اتھے ظالمہ نہیں رکھیا، عادلہ نے رکھیا، کیونکہ بندے دے ذہن چ عدل ہے پہ اینو ایتھے بھی نہیں ہونا چاہیے، اینو ایتھے بھی نہیں ہونا چاہیے، اینو ایتھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جڑی بلی دی پہنچ تو دور ہوئے پرچھتی اتھے رکھنا ہے، جڑا بال دی پہنچ تو دور ہوئے اتھے رکھنا ہے، اتوں دی وٹھ نہ کوئی ڈگے، اتوں دے چوہے نہ پھرن، ایسی جگہ رکھیا ہوندا ہے مناسب جگہ تے، ایتھے ہی رکھنا چاہیے، ایتھے ہی رکھنا چاہیے۔ جی میں تینوں پتہ نا قرآن کتھے رکھنا چاہیے، مصطفیٰ نو پتہ سی حسن نو کتھے رکھنا چاہیے، آباد ربو حسین نو کتھے رکھنا چاہیے، حیدر کرار نو کتھے رکھنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے عدل ذہن چ ہوے تے ظلم نکل جاندا ہے، ظلم آ جائے تے عدل نکل جاندا۔ خیر یار میں لوگ آندے نے بیبیاں ناقص العقل ہوندیاں، چل پاویں کنی عقل گھٹ ہوندی ہے نا بیبیاں چ، اے بھی قرآن رکھن لگیا ایک باری ٹاکی مار دیاں نے، پھر اتنے پھوک مار دیاں نے تے اتنے رکھ دیاں نے۔ پھوک اس واسطے مار دیاں پر ٹاکی نال موٹی موٹی دھوڑ لے جاندی، وہ جڑی باریک دھوڑ ہوندی ہے نا وہ پھوک مار کے اڑائی جاندی ہے۔ حد موگی ہے یار، بی بی قرآن رکھنا ہوئے پھر دو ترہ پھوکا مار کے رکھ دیئے، جدے منہ چو قرآن نکلے ہے اللہ ابو طالب دی گود چ رکھن لگے، سوچیا ہی نہیں پا کے اسے شے کو وہاں رکھنا چاہیے جہاں اس کا مقام ہو۔ ایک خصوصی شے نو خصوصیت دینی چاہیے، عمومی شے نو عمومیت دینی چاہیے۔ میں ایک اندازہ لایا جی، دو قسم دے بندے نے جڑے اس خاندان دے دشمن،
ایک نے جناب وہ سکیل نے، ایک ذرا خفیف نے. سکیل بھاری شاہ نو آندے نے، خفیف ہلکی شاہ نو آندے. میں کدھر بہتے اوکھے لفظ نہیں بولن لگ، میں تو کدی مینوں آوندا ہی کوئی نہیں، میں تے نکل گیا منہ چوں. وہ بھی ٹیچر رہ چکا ہوں دی وجہ تو. مہربانی قبلہ ماں صاحب بیٹھے نے. ایک ہوندا سکیف، ایک ہوندا سکیل، ایک ہوندا خفیف. سکیل بھاری شاہ نو آندے تے خفیف ہلکی پھلکی شاہ نو آندے. کچھ اس خاندان دے سکیل دشمن نے، وہ جڑے سیدھے نہیں تلوار لے کے سامنے آ گئے وہ سکیل نے، سیدھے سیدھے. ایک خفیف دشمن نے جڑے مٹھے مٹھے دشمنی کرتے نے، انہوں دا کئی باری پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیڑے ویلے وہ دشمنی کر گئے نے. عام بندے نو پتہ بھی نہیں لگتا. جے جیب کٹن والے ہوندے نا، انہاں دے ہاتھ کو آئے جے سیدھے جا کے پا دیندے. اے بڑے دھیان نال اے وڈیاں وڈیاں بندے دی جیباں کٹ کردیاں، وزیراں دیاں کٹ کردیاں، وچوں موبائل نکل گئے. او دھیان نال کٹ دے، یعنی ہاتھ دی صفائی ہوندی. اے جڑا جیب کٹے نا یا جیب چوں موبائل کڈے، او ہاتھ دی صفائی ہوندی ہے. جڑا نبی دے ممبر تے بیٹھ کے ہاتھ دی صفائی بخا جائے او دے متعلق او جڑی ہے نا خفیف جی، بالکل قبلہ خفیف جی دشمنی، او میں پڑھن لگا. اس خاندان دی خفیف دشمنی اے وے کہ انہاں دی خصوصیات نو عمومیات وچ بدل دے. بہت شکریہ. ظلم ہے بہت بڑا. میں دو مثالاں دے کے اس بچے نو سمجھانا، چھوٹے نے، یہ چھوٹا بیٹھا ہے تے اے چھوٹا ادو بھی بیٹھا ہے کہ سمجھ جائے. کسے دی خصوصیت نو عمومیت وچ نہیں بدلنا چاہیے. دادا جان نے، ابا جان نے. جڑا دادے دی خصوصیت سمجھدا نہیں انہوں میں سمجھا دینا. یہ جڑے ساڈے ابا جی آندے نے نا، جڑا انہوں اوے آکھے نا انہوں دادا آندے. جڑا میرا ابا جی نہیں، میں انہوں ابا جی آنا. ابا جی او دا ابا آ کے آندا او کتھے گیا جے. یہ دا مطلب ہے او دی خصوصیت ہے نا. بولو جی، او دی خصوصیت ہے. یہ دا مطلب ابے دیاں اپنی خصوصیات نے تے دادے دیاں اپنی خصوصیات نے. کمال ہو گیا. جیڑا اپنے دادے دیاں خصوصیات نہیں سمجھدا، حسین دے دادے دیاں خصوصیات نے. کمال ہے یار، خصوصیات نو سمجھ. مہربانی کرو جدے خصوصیت ہے نا انہوں من جانا چاہیے. میں دو تین مثالاں دینا جی، پھر میں کچھ پڑھنا. مثالاں دینا تاکہ ایک جگہ بن جائے. جلدی اتنے گل تمہیں پتہ جگہ بنی ہوئے نا جی. اٹ لان والا بھی بندہ پہلے کانٹی نہ جگہ بناتا ہے یار، پھر اتنے اٹ رکھتا ہے. انے بات نہیں نا کام ہوتا. میں اجے پہ کانٹی نال نا کھلارنا سیمنٹ اتنے اٹ رکھن لگا. لو جی، میرے خصوصیت ہے کہ میں ذاکر ہوں. میں ذاکر ہاں. کوئی مینوں خطیب آندا ہے، کوئی مولوی آندا ہے، کوئی کئی علامہ بھی آکھ کئی گنا. چلو ذاکر تو میں امام حسین دا ہی ہاں، ذکر پہ کر. تے جڑا ذاکر بھی نہیں مندا میں اتنے بہ جانا وہ کر لو یار. ذاکر تو میں آئی. ایک ذاکر میں امام حسین علیہ السلام دا آل رسول دا ذاکر. پہلا میں ٹیچر سا. جیڑا بندہ مینوں ذاکر آندا ہے وہ سمجھدا بس ذکر کردا. چلو ذاکر. کوئی مولوی آکھ سکدا مولوی صاحب کیا، کوئی آندا خطیب ہے. اصل جیڑا بندہ اندروں میری یہ خصوصیت دا منکر ہے، جیڑا سمجھدا بھی خصوصیت ہونی نہیں چاہیے، تے یا اندروں سڑ گیا ہے میری اس ذاکری دی خصوصیت چوں. کیونکہ ماسٹری تے ذاکری چ فرق ہے. ماسٹری سائیکل تے ہوئی سی تے ذاکری کار تے فرق ہے نا. وہ جڑی سائیکل تو بندہ گڈی تک آیا ہے، وہ جڑے بندے نو سائیکل ویکھے ہے تے مینوں ماسٹر ویکھے، وہ میری اس خصوصیت نو پسند نہیں کرتا. جڑا بندہ مجلس سنتا ہے، اہل سنت مینوں اینے ملتے نے اسٹوراں تے قبلہ ملتے نے، میڈیکل سٹوراں تے یا موٹر وے تے کتے کوئی شیخ بڑے جاہل سنت ہوندے نے. تسی او میں کیا ہوئی میں فوراً آخر مینوں پتہ نہیں ویکھی اندر تمہیں یہ بڑا سننے. قرآن میرے سامنے مینوں آندے سی اہل سنت ہاں لیکن تمہیں بہت سننے. مہربانی جی، مہربانی. اچھا وہ بھی مینوں ذاکر سمجھ دے. جیڑا بندہ میری ذاکری تو اندروں سڑ گیا انہوں خصوصیت پسند نہیں، اس مینوں یہ نہیں کدی آخیا مولوی صاحب وہ تو بڑی بڑی گل، خطیب صاحب بڑی بڑی گل، ذاکر صاحب نہ وہ کی آندا اسنا ماسٹر کدھر. ہوں اندر دا ساڑ پیا کرتا ماسٹر آ کے. اگلی گل بری کے وے انہوں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھی تو غلط آنا. تہاڈی کیا بات. یعنی اس خفیف جی بغض دی گل خفیف جی ایسی خفیف ہے کہ میں انہوں آکھا تو میرے ماسٹر کیوں آکھیا، وہ سچا ہو جائے گا. وہ آکھا پوچھو انہوں ماسٹر رہا نہیں.
آج کار آ گئی ہے تو ماسٹر ہی نہیں ہے. یہ مطلب ویکو خفی گل خفیف ہے لیکن اندروں مینوں ذاکر نہیں پہ آندا. انہوں میری یہ خصوصیت وارے وچ ہے. اے مولا تانوں جزا دے. ایک ہور میں دسنا تانوں مثال, اس وچ آخری مثال ہو ڈی سی ہو جائے او دے ابے دا نام محمد شفیع ہو گیا, او دے ابے دا نام محمد شفیع, وہ ڈی سی ہو گئے. انہوں سارا حافظ آباد سارا گجرانوالا ڈی سی صاحب سر جی ڈی سی صاحب کون نے, ڈی سی صاحب نے. اے بھائی کون نے, اے ڈی سی صاحب نے. اچھا اے کون ہے, سر جی کون نے, ڈی سی صاحب. ہوں جیڑا بندہ وہ ڈی سی دے عہدے تو پہ سڑتا ہے نا, وہ خصوصیت ہے نا, انہوں پانا چاہتا ہے عمومیت. یہ تو کہہ نہیں سکتا ڈی سی نہیں. شکریہ جناب. یہ تو کہہ نہیں سکتا بھی یہ ڈی سی نہیں. ہوں کی اندر بندے اندر یہ کون ہے, ڈی سی صاحب. اچھا انہوں کو بندہ پوچھ اے کون ہے, وہ شفیع دا منڈا. ہوں ڈی سی یہ بھی نہیں کہہ سکتا جھوٹ بولتا. میرا خیال ہے ایڈی لطیف گل ہے, ایک خفیف مخالفت کہ بلا انہوں بندہ جھوٹا بھی نہیں آگ سکتا. جھوٹ پہ بولتا آندا پوچھو شفیع نہیں ہے پہلا نا کون ہے, شفیع دا منڈا. اچھا گل بھی سچی کر رہے ہیں تے بغض دا اظہار بھی کر. ادو لطیف میں کہڑی گل کر, ادو میں خفیف کہڑا طریقہ دساں پہ گل بھی سچی پہ کرتا ہے تے بغض دا اظہار بھی پہ کرتا ہے. ڈی سی نہیں پہ منتا. وہ ڈی سی صاحب نو ویسے تھوڑا جہا نا پوچھتے ہیں بھی اے کون. گل بھی انہیں سچی کی ہے, پر ڈی سی نال دے نو اسسٹنٹ نو پوچھ لیتا بھی اے کون. وہ آندا کی گل, آندا پتہ کر رہا کون. گل بھی انہیں سچی کی ہے, غصہ بھی کرنی, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مینوں سارے ڈی سی پہ آندے نے. انہیں یہ گل جس انداز نال کیتی اندر یہ کوئی تکلیف, اندر تکلیف ہے. یہ مطلب کئی باری بندے گلاں بھی سچیاں کرتے ہیں. ہاں صدقے جاؤں, یہ تو کہڑی چنگی گل کراں میں پہنا, بڑی لطیف گل میں کرنا پہ گل بھی سچی پہ کرتا ہے تے اندر بھی تکلیف دا اظہار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب بڑی گل بندے کرتے ہیں ڈی سی نو ڈی سی نہ مننا تے آکھاں اے جے شفیع دا منڈا, اے جے شفیع دا پتر, اے جے شفیع دا بیٹا. یہی گل ہے نا. علی دے متعلق تیری پیش نہیں جانی, دل لال ہے پورا. تو علی نو ولی نہ من, سڑ کے یہی آکھے گا نا ابو طالب دا بیٹا. سبحان اللہ, جڑا حیدر نو ولی نہیں مندا. میں پھر عرض کر رہا ہوں صدقے جاؤں عمومی گل. شکریہ کہ بلا انہیں مولا علی دی خصوصیت نو عمومیت چ لیاون واسطے. خیر ہوگا جی نوجوانوں, شکریہ. حضرت علی دی ایک خصوصیت نو عمومیت دی سطح تے لیاون واسطے اس آکھیا نا اے کون ہے, ابو طالب دا بیٹا. ہن میں جملہ آکھا مولا علی دی شان دا, جس کی عمومیت بھی خصوصیت ہو اسے علی کہتے. کمال ہے. اگر حضرت علی کا باق ابو طالب ہونا خصوصیت نہ ہوتی تو ہر میدان میں علی کیوں کہتا نکلا ہے میرے پیو دا نام ابو طالب ہے. حد ہو گئی ہے. ابو طالب جیسا باپ ہونا بھی خصوصیت. لو جناب, میں اس قرآن حق وجہ علی, اذان حق وجہ علی, نماز حق وجہ علی, کلمہ حق وجہ علی, حق دی گواہی دینی, حلال دانیا, حرام دانے کا نعرہ بھی نہیں مارا. منکر کو جلانے کے لیے ہاتھ پر رکھ. حیدر کا مہربانی توجہ ہے جن منکر پہن ہے, میں ہاتھ تے پر رکھوں, میرے ہاتھ نہ کر. توجہ ہے. یہ مطلب ہے کسی دی خصوصیت نو عمومیت چ بدلنے والا ظالم ہے. ظالم ہے تے قرآن تے دوویں ہاتھ رکھنا, جتھے دل کردا مسجد چ لے جاؤ. ظالم جنت چ نہیں جا سکتا. مہربانی ہے, ظلم تو بچی, میں تمہیں پکی گل دسنا. تے ظلم ہے کسی دی خصوصیت نو عمومیت وچ تبدیل کرنا. محمد و آل محمد دی ایک خصوصیت ہے. میں مثال پھر عرض کر لگا, ہن اسلامی مثالاں اگے دنیاوی مثالاں سن, مثال دین لگا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اے آل محمد دی خصوصیت ہے کہ نہیں؟
اے جڑے بندے آکھیا نا آل دا مینا امت ہے او خصوصیت نو صدقے جان جس بندے آکھیا نا آل محمد تو مراد امت محمد ہے اے دا مطلب ہے خصوصیت نو عمومیت چ پانا چاہتا اے دا مطلب ہے اگر آل محمد تو مراد امت رسول ہوئے تے دا مطلب ہے جدو ترجمہ کرنے اللہ رحمت کرے محمد پر اور محمد کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر تے اگر جنہیں خصوصیت نو اندروں تکلیف ہے نا انہیں نو عمومیت چ پان واسطے کیا کیا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی امت ہونے نے امت وچ پا کے تے کیتا کیے خصوصیت نو سارے نو لفظ یاد ہونا چاہیے ٹی وی چی یار ایک دعا ہوندی ہے کہ اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما اے بہرہ مند تو انہوں یاد ہو گیا جنہیں پرالی پہ بڑھ دے اللہ دیا بندیا روز گل ہوئے نا تو یاد ہو جاندی دو لفظ یاد کر لو ایک عمومیت ایک خصوصیت خصوصیت نو عمومیت چ بدلن والا ظالم انہاں ظالماں نے کی کیتا ہے انہاں آکھیا آل دا مطلب ہے امت اے دا مطلب ہے جدوں اسی درود پڑھنے ہاں اے دا مطلب ہے اسی سارے وچ ہی ہونے ہاں اللہم صلی علی محمد یارہ وچ ہی آ گیا نا ساری امت جو آ گئی اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر اے دا مطلب ہے اسی بھی وچ تے تسی بھی وچ میرا ابا بھی بیچے تواڈے ابے بھی بیچے میری والدہ بھی بیچے تواڈے والدہ بھی بیچے میرے نانکے دادکے بھی بیچے تواڈے سارے امت جو ہے صحابہ امت چ نہیں امت چ نہیں امت کو بھی بیچی آ گیا نا ایس واسطے وقت کیتا جی تساں غور نہیں فرمایا یہ وقت اس واسطے کیتا کہ سارے بیچ کسی طریقے درود وچ آ جان اللہم صلی علی محمد و آل محمد دا مطلب ہے اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی امت پر یہ دا مطلب ہے صحابہ کرام تے بھی درود آ گیا اچھا پھر ازواج رسول تے بھی درود آ گیا اولاد رسول تے بھی آ گیا تے امت رسول تے بھی آ گیا انہوں اندر عمومیت کامیابی ہو ہوندی ہے مار چھڑنا فتح نہیں مقصد وچ کامیابی دا نہ فتح تے مر جانا شکست بھی نہیں مقصد وچ ناکامی دا نہ شکست ہے یزید مرے ہے حسین تو نہیں نہ مرے کیونکہ وہ مقصد وچ ناکام ہے امام حسین مقصد حل نہیں ہو سکیا اس خصوصیت نو عمومیت چ پان تو بعد بھی مقصد چ میرے مہربان ناکام ہو گئے مقصد کی سی کہ آل محمد وکھرے نظر نہ آؤ یہی سی نا وکھرے شکریہ کہ بلا وکھرے نظر نہ ہوں تے بندے جڑے آ بیچارے نے انہاں نوں مٹھی چھری پھیرو تاکہ پتہ نہیں لگا کہڑے ویلے پھر گئی ہے اے آکھن گے یار درود وچ تے ساڈے اماں جی بھی آ گئے نے تے درود وچ تے میرے ابا جی بھی آ گئے تے درود وچ تے ساڈی پھوپھی بھی آ گئی تے درود وچ تے ساڈی خالہ بھی آ گئی سارے نانکے دادکے درود دے وچ نے سبحان اللہ اے سارے نانکے دادکے اپنے وچ تاں پائے نے تاکہ خصوصیت نو ہاں اے نہیں بڑے نے بندے میں عمومیت وچ بدل دیتا جائے میں نہ یار اگر بندے کامیاب ہو چکے نے اس خصوصیت نو عمومیت وچ لیا کے تے صحابہ بھی وچ تے ازواج رسول بھی وچ تے اولاد رسول بھی وچ تے حفظ آباد والے بھی سارے وچ تے گجران والے بھی سارے وچ مکے والے وچ تے مدینے والے وچ تے بغداد والے وچ تے کوفے والے وچ تے شام والے سارے سعودی عرب سارے درود دے وچ آ گئے نے تے میرا خیال ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں آکھنا چاہیے با علیہ وسلم تے آکھنا چاہیے یارا سارے وچ پے آوندے نے تے بندے کیوں آندے نے صلی اللہ علیہ وسلم او سارے دا ہی منکر ہو گئے تواڈی کیا بات ہے میں سننے والے دی میں پہنا جڑا بندہ تقریر چاہندا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آل نے کی آکھے جڑا آندا لکھدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاباں پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم تقریر سن لو صلی اللہ علیہ وسلم طارق جمیل میں تینوں سلام پیش کرنا ہو سکے جن آل دے منکر نے نا نماز جا کے پھس جاندے اوتھے آکھنا ہی پیندا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تے نماز تو جدوں نکل گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم او جدوں تیرے والدین بھی وچ پے ہوندے نے انہاں دا بھی منکر ہو گئے صحابہ کرام وچ پے ہوندے نے انہاں دا بھی منکر ہو گئے
کسے تے رحمت بھی جاندی ہے تے جان دے تینوں سر تے رکھ کے گھڑنی پیندی صلی اللہ اچھی بولو جی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان رکھیا جی دھیان تو ہاں رکھنا جتھے مولوی تقریر چاندہ ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ مطلب ہے حالا ہوں آندہ روز آل وچ سارے ہوں دے نے سارے آندہ ہی منکر ہو گئے سارے آندہ ہی صحابہ دا بھی ازواج دا بھی آل دا بھی اپنے انان کے آندہ اپنے داد کے آندہ ایک پڑھے گئے جے جنہیں آندہ نا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی قسم انہوں وچوں پتا جے ایک خصوصیت ہے عمومیت نہیں انہوں پتا کیڑے آؤندے نے تو کیڑے نہیں آؤندے ایک اور مثال دینا من کن تو مولا حضرت علی دی خصوصیت بولو جی حضرت علی علیہ السلام دی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا ہے خصوصیت ہے کہ نہیں ہے بڑی بڑی خصوصیت ہونے نو عمومیت چکے میں بدلیا نے وہ دسن عمومیت چی بدلیا نے ترجمہ کر کے جس کا میں دوست ہوں ہاں صدقے جاؤں اس کا علی دوست ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست یہ جنہیں دوست ترجمہ کیتا نا مولا دا انہوں تکلیف کوئی نہیں صرف یہ نہیں ہو تکلیف ہے کہ ایک خصوصیت کیا بات ہے ایک خصوصیت ہے یہ حضرت علی تک نہ جائے بلکہ عمومیت ہو جائے کہ جدہ میں یار آؤں دا علی یار تو نبی دے کئی یار نبی دے کئی یار ہوں جڑا بندہ سکول گیا ہے تک میں گل کر یار تو یاد آ گیا نا یار ہوں نا سکول اڑے سارے منڈے ہوں آپس یار ہی ہوں کہ ماسٹر دے بھی یار ہی ہوں آپس ہی یار ہوں آپس ہی یار ہوں ایک تو گل دسا ٹیچر سوال سمجھاتا ہے ساری کلاس سمجھ نہیں سکتی میں ٹیچر ہوں کئی پہلی باری سمجھان نال سمجھ جاندے کئی آندے سر جی ایک باری پھر سمجھا اسی پھر ایک باری سمجھانے ہیں تو سمجھا کے انہوں پیریڈ مک جاندہ آدھا گھنٹہ ہوں وہ آندہ میں جا رہا ہوں وہ کئی آندے سر جی کوئی نہیں سمجھا وہ پھر ایک نو بچوں آندے نے پھر تو انہوں سمجھا تو انہوں سمجھا شڑی ویسے عمومیت مک گئی نا بھئی یارا خاص ہے نا جنہوں آکھا تو انہوں چلو اینا ہی سمجھ جاؤ پھر انہوں چھتی سمجھ آگئی تے باقی ذرا عرضی طور تے سست نے انہوں سمجھ نہیں آئی وہ پھر ٹیچر آندہ پہ تو انہوں سمجھا چھڑی وہ ٹیچر ٹر جاندہ ہے وہ لگدہ کسی اور کام لگن تے انہوں پھر نال دے اندر وہ یارا سمجھا یارا ایتھے ہی موقع یارا سمجھا بھی تینو آخ کے گئے نے یارا سمجھا بھی تینو آخ کے گئے نے یارا سمجھا بھی وہ یار بھی انہوں آندے نے تے سمجھ دے بھی ہو دے کوڑوں نے پھر یار بھی نہیں نا برابر سا یار جڑا سمجھاندہ پیا وہ بھی آندے نے یار سمجھا تے وہ آندہ یارا میں تو انہوں سمجھا دینا یہ دا مطلب سمجھانا رہا یار ہو رہے تے سمجھانا رہا یار کہ میں ایکو جے سارے کریں گا قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس علی سمجھانا رہا چاہوں دا کہ سمجھانا رہا کمال ہے یار سارے صحابہ حضرت علی نے ایک فیصلہ کیتا بندے تو انہوں پتہ بڑے بڑے اترے ہوندے نے انہاں بڑے لوگاں نال بڑے بڑے اترے بندے بیٹھے ہوندے نے یہ مروا کے چھڑ دے نے بندے بندہ سیانا نہ ہوئے یہ آندے نے تو جیل وچ بھی مر گیا نا تے تیرا نہ ہوئے بڑے بڑے کدی سیدھا مشورہ نہ دے میں ایک بار ایک بندے نو آ بیٹھا میں روٹی نہیں کھانی اندر روٹی کھا لو گوشت پکا بڑا اچھا تھا کہنا بڑا اچھا پکا جی کھا لو میں کہا نہیں وہ ایڈا اترا سی وہ آندہ لو جی مولوی صاحب دی ایک گل ویکھی ہے جتوں نہ کر لینا اس میں پکیا کر چڑیا پہ میں ہوں حالانکہ میرا دل کرتا سی تھوڑا کھا لا لیکن ایک باری تو بندہ تکلف نہیں آندا پہ نہیں کھاؤ تسی میں ایک باری نہیں میں نہیں کھانے وہ آندا لو جی ایک گل ویکھی ہے مولوی صاحب دی ایک کمال دے بندے نے جتوں نہ کر جانا اور پھر میں نہیں کھاتی پھر میں بڑے بڑے ہوشیار بندے ہوندے کئی لیڈر اندر آ جان تو لیڈر نو جا کے کدی ملاقات آندے نے کہ ایک تہاڈی ویکھی ہے تساں منی نہیں کدی کسے دی وہ آندا ٹھیک ہے اوتھے مر جان
عزیزاں نے گرامی قدر یہ جڑی ہے نا جی گل حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیتا کہ انہوں بندے نو تکلیف ہوئی فیصلے دی جدے تانوں پتہ فیصلہ ہر واری حق چ نہیں نہ ہوندا کئی باری حق چ ہوندا کئی باری حق چ نہیں ہوندا وہ منڈا سی تے ماں دی مکر گئی پہ میرا منڈا ہی نہیں ماں مکر گئی ہوندا میرا منڈا ہی نہیں وہ آخر لگا ماں کی کرنی ہے تو وہ جائیداد دا کوئی سلسلہ سی وہ دا خیال سی میں اینوں نہ جائے کو آنا منڈے اپنے نو ہو سکا میرا منڈا ہی نہیں وہ رولا پی گیا وہ جناب علی حضرت عمر کو فیصلہ آ گیا وہ فیصلہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے کو گواہ ہے وہ 40 گواہ لے کے آ گئی اس آخیا میرے گواہ کھلوتے نے میں کواریاں میری شادی نہیں ہوئی یہ کون ہے حضرت علی فرمانے کو تیرا بھی کوئی گواہ ہے اس آخیا اما ہی نہیں رہی تو باقی گواہ کتوں میں کتوں لیا جی گواہ میرا کھ نہیں رہ گیا جدو اما مکر گئی ہے تو باقی میرے جمن کا کہڑا گواہ ہو وہ روڑا پی گیا حضرت عمر نے آخیا بھی گل سن تیرے کو گواہ کوئی نہیں ہوں ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ 40 بندے گواہی پہ دیں نا انہوں چ 36 بندے گوانڈی سن محلے دار تے 4 وہ سکے بھرا سن اس بی بی دے منڈے دے مامے دعا کرو نانکے کسی دے خلاف نہ ہو جائے سارے نانکے خلاف اس آخیا بھائی میں کی کرا انہوں نے آخیا بھی گل سن یہ بندے نو پھڑ کے اندر دے دیو فیصلہ ہوا انہیں 40 بندے تحقیق کرنے کہ سچ کنے بولتے ہیں جھوٹ کنے بولتے ہیں زندگی نہ سچ کنے بولے نے تے جھوٹ کنے بولے نے پتہ تو لگے نا گواہاں دا تے جو گواہ سارے جھوٹے ہوئے تینوں چھڈ دین تو آکھن لگا کنے کو چیر چ پتہ لگ جائے گا انہاں آکھیا بھی تو ایتھے نہیں ایتھے اندر تو تنگ کرنا اس بی بی نو اینو زندان چ دے دیو تے بندیاں دی تحقیق شروع کر او بیچارہ مر گیا بھی یہ 40 بندیاں دی کدوں تحقیق ہوے گی اور بھی تے کئی کام ہوندے نا حکومتاں نو ایک کام تو نہیں نہ ہوندا ایتھے جنگ چھڑ گئی میں تے اندر ہی رہیا وہ باہر وہ جو لے کے جاندے سن نا بس زندان والے پاسے وہ دی نظر پہ گئی مقدر چنگے جنوں علی مل پوے جی جیڑے ویلے حضرت علی سامنے آئے نا اس دوروں آواز دیتی یا علی میں تقریر پہ کرتا سا ایک باری ججز سن کوئی 35 جج بیٹھے سن 300 وکیل بیٹھے سن تو رجب وچ ایک مولا علی علیہ السلام قانون اور علی ایک مقالس او دے وچ نا جی تے گجراں والے تے زاہد الراشدی صاحب دیوبندی عالم دین او میرے نال او سن تے میں سن دو تقریر کرنی او میں واقعہ پہ سناندا سن کیونکہ قانون پہ دسدا سن اسی ہائی کورٹ دے بینچ دا مطالبہ کیتا ہے گجراں والےاں نے ایک بینچ ایتھے ہونا چاہیے تاکہ آسانی ہو جائے انہاں کہ تقریر کر دو او دے وچ میں واقعہ پہ پڑھدا او جدوں میں مینوں کی پتہ سی کہ ایتھے ججز بیٹھے تھے میں تے تقریری سن تے میں جویں تانوں سنائی دا نا میں کہ اس منڈے نوں ویکھیا نا حضرت علی تو آکھدا یا علی او بندے سارے ٹھر بھائی وہ مجلس تو نہیں سی نا اتنے تو آرام آرام نہ کری وہ تو مائک ہی انہیں جوگا نہیں سی مستورات بھی ججز مستورات بھی بیٹھی ہیں تو میرے منہ نکل گیا تو میں فوراً محسوس کیتا بھی ایتھے وہ جتے تقریر نہیں نہ کرنی جی میں سج کری تھی میں اگوں پھر اتوں دلوں لگا انہوں سدھیاں کرن تے سدھیاں کرن لگیا اور خرابی ہو گئی میں کہا جی معاف کرنا علی نام ہی ایسا ہے کہ کئی بندے کانپ جاتے وہ دو ماڑی گل نکل گئی اگوں میں آخیا چلو کوشش کرنے وہ منڈے نے آخیا یا علی حضرت علی فرمانے گل دس کہنے لگا جی آ فیصلہ ہویا تو میں کدوں تک اڈیکاں گا وہ 40 بندے کدوں سدھے ہوندے نے وہ سچے نے کہ جھوٹے نے حضرت علی فرمانے چلو آؤ واپس گل کرنے تہاڈی کیا بات ہے آؤ واپس گل کرنے وہ جدوں واپس آئے نا تے اگوں ہور کوئی معاملہ شروع ہو گیا سی تے درباراں وچ اتنا ٹائم نہیں ہوندا پہ ایک بندے تے بندہ توجہ کر کے بیٹھا رہے وہ جدوں دوبارہ داخل ہویا نا داخل ہوندے ہیں سار آج اندر بڑھیا نا دوبارہ تے حضرت نو غصہ آ گیا بڑے غصے سن انہاں کہا تجھے دوبارہ یہاں کون لایا اس نے کہا علی ابن ابی طالب انہاں کہا ٹھیک ہے لے حضرت علی سامنے آئے حضرت علی نے فرمایا کہ ایک ذرائع تے نظر ثانی کر لی جائے اس فیصلے تے حضرت عمر بڑے خوش ہوئے کہنے لگے جی فیصلہ ہی تسی کر دیو چھڈو میرے فیصلے جڑا میں کیتا ہے انہوں رہن دینے تسی فیصلہ کرو جڑا تسی کر مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے انہوں بی بی نے پوچھا میں کر دیا وہ صاحب کر دیو حضرت انہوں پوچھا میں کر دیا وہ کہنے لگا جی میں تو مہربانی کی تھی کر دیو حضرت نے آکھیا بی بی میں تیرا فیصلہ کراں کس حیثیت نہ میں تیرا فیصلہ کراں کس حیثیت نہ مینوں عمومیت دینی ہے کہ خصوصیت دینی کیڑے بندے سن رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا میری ایس ویلے جڑی سطح ہے وہ عمومی ہے یا خصوصی ہو سکا جی تہاڈی خصوصی جگہ ہے اس واسطے عمومی کتنے رہ گئی جدوں خلیفہ نے فیصلہ کیتا ہے
تو اس تو بعد اتنے تسی فیصلہ کر دو وہ بھی پراندے نے کر دیو تے تسی عمومی تے نہ رہے تسی تے خصوصی منزل تے ہو. حضرت علی فرماندے نے ایک خصوصیت مینوں ہور دے دے. او کی باپ ہے تیرا؟ ہو سکے جی نہیں. فرمایا مینوں پیو سمجھ تے میں تیرا ولی بن کے فیصلہ کرا. تیرا ولی کیونکہ باپ ولی ہوندا بیٹی دا. تے جو وہ آکھن لگے جی مینوں کی چاہیے مولا تسی باپ دا درجہ رکھو تو مینوں دھی آکھو مینوں کی چاہیے. فرمان لگا مینوں ولایت دا درجہ دے. ہو سکے ٹھیک ہے جی تسی میرے ولی بھی ہو تے انہاں میں تانوں آکھیا کھلیو فیصلہ کرو. خصوصیت مل گئی نا جدوں ظاہرن بھی بات نہیں گل نہیں میں کر رہا. حضرت علی نو ظاہرن جدوں خصوصیت دتی گئی کہ تسی فیصلہ کرو دربار وچ اور بی بی نے خصوصیت دتی کتھے کتھے علی نو عمومیت وچ لے آئیں گا. صدقہ جاواں خصوصیت دتی گئی. دربار والے خلیفہ نے آکھیا تسی فیصلہ کرو اس بی بی نے آکھیا ولی بن کے تسی فیصلہ کرو. جدوں خصوصیت بندے منی ہے نا اودوں میرے مولا علی پلٹ کے فرماندے نے اب بتا یہ کون ہے. کتنے بندے سن رہے ہو جدوں تک خصوصیت نہ دیو گے ایمان بھی سیدھا نہیں ہوگا. مولا فرماندے نے بی بی اب بتا یہ بچہ کون ہے. ہو سکا یا علی اے کوئی آوارہ ہے تے اجنبی ہے میں انہوں جاندی نہیں ہے کون ہے میں شادی شدہ نہیں. اے گواہ میرے 40 موجود نے. فرمایا پہلا تے 36 بندے نکل جان جڑے محلے دار نے. گواہ اس وقت آتے ہیں جب مانگے جاتے ہیں. جدوں میں مانگدا ہی نہیں تسی فارغ ہو. 36 بندے فارغ ہوئے رش کٹ گیا. سبحان اللہ. عمومیت ساری باہر نکل گئی باقی خصوصیت رہ گئی. تارے سنن تو صدقے موضوع جدوں خاص لوگ رہ گئے عمومی سارے نکل گئے. 4 بچیاں نو حضرت علی فرمایا تسی یہ پراؤ اے مینوں ولی بن گئی تو تاں کھلا رہے تسی کھلوتے رہو تواڈے کو بھی گوئی میں منگدا نہیں میں فیصلہ کرن لگا. فرماندے نے میں تیرا ولی ہاں تے تیرا ولی تینوں پوچھدا ہے کون. وہ بی بی پکیا کیتی سی پراواں. ہو سکے جی میں نہیں پتا ہے کون ہے اجنبی. فرمایا چلو ٹھیک میں فیصلہ کرا انہیں کرو. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کمبر جی آقا. فرمایا 400 درم کرو لے کے. وہ 400 درم لے کے آ گیا چوڑی چپا کے. وہ میرے مولا نے اس بچے دی چوڑی چپا دے دے وہ چوڑی چپا کھڑا ہو گیا. میرے مولا فرماتے نے اے بچی میں تیرا ولی ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح اس اجنبی سے کر. کمال ہے بھائی کمال ہے. میں تیرا ولی ہونے کی حیثیت سے ارادہ کر رہا ہوں کہ اس 400 درم پر تیرا نکاح اس اجنبی سے کر دوں. قدمات ڈگ کے کہنے لگی یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لی. کبھی ماں بیٹے کا بھی نکاح ہوا ہے. فرمایا پھر کیوں آکھے انہاں کے ہاتھ 4 بدماش کھلوتے جے جنہاں جائیداد دے پیو دی ہڑپ کرنے واسطے آکھیا تو بیٹے دا انکار کر. یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا. اس بچے دی آواز ماں دے قدماں تے ڈگ کے آئی اماں جہنم سے بچتا ہی وہ ہے جو علی کے دروازے پہ. خصوصیت بڑھنا خصوصیت بڑھنا خیر ہوئے. خاص فیصلہ یا عام فیصلہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. گواہ بھی سارے فارغ کر دیتے بچہ آزاد ہو گیا. کول بیٹھے ہوں نے تو جی جی یار تسا پیر ویکھے نے پیر وہ جڑے نال مرید ہوندے نا وہ آندے نے مرغے تو بغیر نہیں کھاندے. پیر کھا لیندا ہے وہ پیر کھا لیندا ہے. وہ آندے نے شاہ کدی مرغے تو بغیر روٹی نہیں کھادے. جڑے نال ہوندے نا یہ بڑے اترے جی میں دسیا سیاسی بندے کو بڑے بڑے ہوتے. وہ ایک بندہ بیٹھا سی منافق. انہیں سوچیا بھی کم خراب ہو گیا ہے کہ جنہوں ساری زندگی ایسا عمومی کیتا ہے. وہ پھر مخصوص ہو گیا. اس حضرت عمر نہ دنوں کہنے لگا جی افسوس بڑا ہو تو اندازہ لاؤ. خفیف سکیف دشمنی نہیں خفیف دشمنی کرنے لگا. کہنے لگا افسوس بڑا منہ بنا کے پیڑا. حضرت عمر آخیا کہا افسوس. اس آخیا پھر تمہارا انہیں بندے بہ کے فیصلہ کیتا سی انہیں فیصلہ ہی پن چھڑ اترا ویکھو نا بندہ کڈا ہوں. وہ چاہتا سی بھی علی علیہ السلام نو خاصیت نہ ملے بلکہ عمومیت چی رہن. وہ جدو خصوصیت مل گئی نعرے بج گئے. بچہ بھی خوش ماں بھی خوش
حضرت عمر نو دلوں چکن لگا پی کہن لگا جی ہوں ایڈے تے وہ بھی نہیں سن پی یہو جہاں بندے دیں انہوں چھٹ جان دے ہون گے. وہ آندا بڑا افسوس ہویا انہاں کہا انہاں آ کے فیصلہ تساں کیتا ہوگا پھر تساں کیتا یہو جہاں بندے جی گل تساں فیصلہ کیتا ہوئے تے پہلا تو منڈا تواڈے تے مطمئن نہیں ہے. اگلی گل باہر جا کے مولا علی نو لیندا تے علی آ کے تے فیصلہ کر گیا تو دی بہ جا ہو گئی. یہ تو کوئی گل کرن والی خلافت تواڈے کول یا اودے کول خلیفہ تسی ہو یا ہوئے. وہ جڑے ویلے گلاں کر کے چپ کیتا نا انہوں او دا خیال سی کہ حضرت عمر نال لا کے آکھن گے بچیا جو ہو گئی یہ ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک پیان ہے. وہ سمجھدا سی مینوں داد ملے گی تے کورے درم و دینار دا انعام والی تھیلی دین گے. حضرت عمر کا کھڑا ہو جا وہ تو اٹھ کے کھلوتا نا ادھر اشارہ کر کے فرماندے او تیری ماں تیرے غم میں روئے. اے عرب دا محاورہ جی او تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو نے کس زبان سے کہہ دیا؟ میں نے نبی سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے. میں نے پیغمبر سے میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے کہ علی سے بڑا قاضی ہی کوئی نہیں ہے. جو رسول کی نظر میں خصوصیت کا حامل ہے امت اسے عمومیت میں کیسے بنا. ایکو گل کرنا تھوڑے کو اجازت لینا. میرے کو کتاب پہنچی ہے سیرت انسائکلوپیڈیا سیرت انسائکلوپیڈیا عرب چ چھپی الریاض دا مرکز 11 جلداں چ سیرت دی کتاب ہے. انہاں فرمایا جنہ اینوں من کن تو مولا نو اے نہ تمائے اشیاں ایڈی تے گل ہی کوئی نہیں. گل عمومی سی تواڈے سنن تو صدقے میں موضوع پہ پڑھ. گل عمومی سی. صرف نبی پاک نے کوئی صحابہ نو شکایت سی حضرت علی کو مال تقسیم کیتا تو انہوں شکایت سی بھی سانو صحیح نہیں تقسیم ہوا. وہ بھی جلدی جلدی سنا دیں. حاجت نبی مدینے جا رہا سن تے حضرت علی یمن چو آ رہے سن. حضرت علی یمن گئے سن اس دوران شکریہ قبلہ یمن گئے سن اتھوں آ رہے سن تے حضرت علی نے مال تقسیم کر کے فتح ہوئی نا جہاد فتح ہو مال تقسیم کر کے 4 اونٹ نبی دے خمس دے 5واں حصہ وکھرا کڈ کے نا تے پیغمبر دے وسیع نے آکھیا پہ لو جناب علی اے تسی اپنا مال رکھ لو اے 4 اونٹ نبی دے بدے بدائے لے کے اوتھے پہنچو میں چلنا. انہاں تو کتے چلے. حضرت علی آکھیا میں چاہنا کہ جدوں آن والا مکے چ محمد ہوئے نا استقبال علی نو کرنا چاہیے تے میں ذرا استقبال کر کے پھر آ جانا. حضرت علی آئے استقبال کر کے پھر اجازت لے کے واپس گئے. جہاں واپس گئے تو سارے بندے کپڑے بدلے چادراں لئیاں ایتھوں دی کڈ کے نا وچوں دی تو بڑے ٹور نہ پھر. حضرت علی فرمایا وہ جڑا میں مال تقسیم کر کے گیا سا او دے وچ تے چادراں ہی کوئی نہیں تہاں لئیاں. وہ گل ایسی ہے پتہ نہیں کتھوں تک کے سمجھنی ہے بندے. حضرت علی چپ کر گیا. حضرت علی آکھیا اور میں پہ پوچھنا اے مال کتھوں آیا؟ تہاڈا جڑا مال میں تقسیم کیتا سی اے او تے نہیں تہاڈا تے بندہ اس لئی اور کدھرے خمس تے نہیں کھا گئے. کیا بات ہے. حضرت ابو رافع صحابی رسول صاحب وہ کہنے لگے یا علی میں تانوں صحیح گل دساں انہاں اپنے آئے کھولے ہی آ گنڈاں دے کے بن چھڑیاں اے نبی والا سارا مال انہاں دے. حضرت علی فرمان لگے وہ کی کیتا تے اگوں ایڈے سادہ بندے. ایک بندہ اگے ہو کے آندا جی نبی پاک بھی تے ونڈ ہی چھڑنے تواڈے سنن دی کیا بات. وہ کہنے لگا یا علی حضرت نبی پاک کیڑا کر رکھ دے انہاں جڑا مال چاہندا ونڈ ہی چھڑ دے. انہاں حضرت علی فرمان لگے اللہ دے بندے نبی نو ونڈن دا موقع دے دیو. اوے آپ ہی ونڈ لے کے کیتا رکھو سارے واپس حاضر رکھو. وہ حضرت علی ساریاں چادراں شادیں اتر لئیاں کپڑے شپڑے سارے دبا وہ بندے وچوں وٹے سن حضرت علی. وہ جدوں آئے نے نا انہاں آ کے نا آکھیا پہ حضرت علی نے ساڈے کپڑے لوا لے مراد وچ چادراں لئیاں سن او اتار لئیاں تے سارے. حضرت رسول پاک نے حضرت علی نو صدقے ساری گل لکھ دین سیرت انسائکلوپیڈیا میں پنجابی پہ سنانا. گل پکی ہوے گی گل بنائی نہ ہوے گی. فکر نہیں کرنا کہ ایویں خیال آ گیا مینوں شاعر نہیں نہ ایویں میرا تخیل نہیں. میں تانوں پکی گل پہ سنانا. حضرت رسول خدا نے مولا نے صدقے آکھیا یا علی کی ہو گیا ہے ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت پہ کر. کی سنیا جے گل تو بڑی بڑی سی. بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت پہ کہتے ہیں. جیڑے نبی نو علی دی شکایت بارے چ نہیں علی نال جنگ بارے چ کیسے ہے؟ یہ بندہ ہے صدقے جاواں یہ مسلمان ہو کے تیری شکایت کیوں کر دے؟
حضرت علی نے فرمایا ابو رافع دس بھائی. فرمایا یار تسی دسو ابو رافع تواڈے نال وڈی منزل تے نہیں رکھدا. حضرت علی فرمایا میں مال ونڈ کے آیا سا تواڈا وکھرا رکھیا سی, انہاں وہ تقسیم کر لیا تو میں واپس کیتا. اینی گل ہی. رسول خدا نے فرمایا بھائی حج قریب ہے, ہن موقع اس ویلے ایسا نہیں, میں اعلان پیا کرنا بھی حج تو فارغ ہو کے کوئی بندہ سیدھا اپنے گھر نہ جائے تو غدیر چ کھلو جائے. صدقے بھائی صدقے. میں ان عمومیت چ پایا, عمومیت وہ جہے ویلے حضرت وہ آدھے لو جی اگوں عمومیت تو ویکھنی ہے ذرا. اے مکے والے دی ال ریاض والے دی عمومیت ویکھنی. انہیں لو جی عمومی گل کرن لگا پہلا بندہ کھلو جی انج کر کے جان, ٹکا کے گل کرنی ہو تو بندہ سیدھا کھلوندا, تے جدوں انج کر کے کھلو جا تو گل ٹلے مار. ہن انہاں ٹلا ماریا کیویں؟ آ جڑے ذاکر قصیدے لکھے نے تے اسی خطاب کرنے, انہاں آکھیا انی گل ہوئی ہے. وہ حج تو بندے فارغ ہوئے, میدان غدیر چ پہنچے, نبی پاک نے ذرا اونچیا ہونے واسطے دو پرانے ہیٹھ تے رکھے, اتنے کھلو کے حضرت علی دا ہاتھ پڑیا. انہاں آکھیا من کنت مولا فاز علی مولا, علی دی شکایتاں نہ کریا کرو, جدا میں یار آوندا علی یار. چل 2.5 گھنٹے دے خطبے نو 1 منٹ چ مکا دیتا ہے. خصوصیت نو ہائے ہائے عمومیت چ بدلن واسطے کی کیتا نہیں کچھ بھی نہ. نبی آکھے من کنت مولا فاز علی. چلو جی تسی انج کر لو. منٹ لگا سی جی 1 منٹ. مولوی صاحب 2.5 گھنٹے نہیں, 3.5 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے نہیں, آدھا گھنٹہ بھی نہیں. ایک تینوں میں دساں اچھی ہریا کی ہے من کنت مولا فاز علی. نہیں آرام نہ تو کان چ بھی آکھے نا من کنت مولا ہو فاز علی مولا. اینی کو گل ہوئی ہے, پاویں اینی کوئی ہوئی ہے نا علی مولا ہو گیا. عمومیت چھپان والا پاویں اینی کوئی ہوئی ہے نا علی مولا ہو گئے نے. جنے بندے حضرت علی دے مولا ہونوں عمومیت چ پہ پاندے نے نا, اللہ ہی ہے جے حشر والے دن حضرت عمر کو بچ جان. جنے بندے حضرت علی دی ولایت نو خصوصیت چو کڈ کے عمومیت چ پہ پاندے نے, اور دھیان رکھن حشر والے دن میں ہونے پہ دس دج حضرت عمر کو کدے اگے پیچھے رہی چپیڑا کھانیاں نے تو انہاں کو, اس واسطے کہ جویں نبی نے آکھیا نا من کنت مولا فاز علی مولا. قرآن تے میرا ہاتھ طاہر القادری انجی لکھیا 7 حوالے اہل سنت دے کے. حضرت عمر نے فوراً فرمایا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے, مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے, تو ہر مسلمان مرد کا بھی مولا ہے, ہر مسلمان عورت کا بھی مولا ہے, مردوں کا بھی مولا, علی عورتوں کا مولا. ہن مولا دا ترجمہ دوست نہ کری, کو شرم کری. علی مردوں کا بھی مولا ہے, علی عورتوں کا بھی مولا ہے. تاجر جمیل صاحب نے آکھا اس کا ترجمہ ہے جس کا میں حاکم ہوں, اس کا علی حاکم ہے. مثال دینا انہاں سمجھان واسطے جیڑا انہوں خصوصیت نو عمومیت چ پہ باندا ہے. میرا دل کردا مولوی لب جائے جیڑا 70 سال دا ہو گیا ہے تے شادی کوئی نہیں ہوئی, تے دل او دا ہے اجے بھی, او دے بوئے دے کھلو کے آکھا مبارک جی, او مولوی مینوں جفا مار لوے تے بندے چھڑان آ جان, تے میں آکھا معافی دے دیو, وہ آکھا میں دینی نہیں, میں آکھا دے چلو معافی ہونا میں جھٹ چھڑنا ہی نہیں. بندے آکھن مولوی جی ہویا کی ہے, وہ آکھے گا اینوں پوچھو جدو ہویا ہی کچھ نہیں مبارک کا دی دیتی. سن رہا کوئی بندہ؟ اینوں پوچھو جدو ہویا ہی کچھ نہیں, نہ منگنی نہ شادی نہ بیٹا, کوئی تے فنکشن ہی کوئی نہیں, نہ میری سالگرہ, ہویا ہی کچھ نہیں. اس مبارک میں نو کا دے دیتی ہے. علی دی ولایت نو عمومیت چ پان آیا, تینو حشر چ حضرت عمر پوچھن گے جے ہویا ہی کچھ نہیں سی تے میں مبارک کا دے دیتی. یار ہون دی مبارک نہیں دیتی, مولا ہون دی مبارک دیتی ہے, تے حاکم ہون دی مبارک دیتی ہے. اس خصوصیت نو اللہ اکبر مہربانی کی اس خصوصیت تے عمومیت نو سمجھنا ہوگے نا, تے پھر سارے بندے کاراں تے نہیں آئے. اگر اسے کسی کار نو نقصان کو بندہ پہنچاندا ہوگے تو پھر اعلان ہو جائے بھی باہر ایک کار نو بندہ کوئی نقصان پہ پہنچاندا ہے یا ہوا پہ کو بچہ کٹدا ہے. یہ عمومی بندے نہیں اٹھنا, خصوصی بندے اٹھ.
جڑا گڈی تے آیا وہ سی اٹھنا. خاص خاص بندے کیوں اٹھے نے, سارے کیوں نہیں اٹھے؟ سارے دی آئی نہیں. اللہ کرے سارے کو ہی ہوئے. میں مثال پہ دینا, ہر بندہ گڈی ہوئے, ہر بندہ کار تے آوے. ایک بندہ پراڈو ہوتے آیا, دوسرا بندہ عام کاراں تے آیا. پراڈو دی مثال تو دینا ذرا اور خصوصیت آ جائے. لوگ آنے باہر ایک پراڈو کھلوتی ہے, پھر وہی جائے گا نا جدی ہے. یہ مطلب ہے عمومی مجمع کیوں نہیں گیا؟ عمومی تو دا وارث نہیں سی نا, عمومی دا مالک نہیں سی نا. کسی دی زمین تے قبضہ ہوندا ہوئے سارے جہان نو جانا چاہیے. نجائز جو بندہ پہ کردا نہیں سارا جان جاندا. عمومی نہیں جان گے, خصوصی جان گے. جان گے وہ جڑے مالک نے, جان گے وہ جڑے وارث نے. خدا دی قسم جدوں اسلام دی پیڑی چ نجائز بڑھیا نا یزید, کروں پھر عمومی نہیں اٹھے, خصوصی اٹھے نے. صدقے جاواں جڑے عمومیت سن انہاں دے پتر بھی کر رہے. میں بیانا صدقے جاواں جڑے عمومیت سن انہاں دے پتر بھی کر رہے, تے جڑے خصوصی لوگ سن انہاں دیاں تیاں بھی نال نکل گئی. میرے عزیز دوستو, کربلا دے میدان چ دو ہستیاں ایسیاں امام حسین لے کے گئے نے, لے کے میں نہ گئے نے. راہ ویکھ کے بندے گھروں لوگاں نو کھڑدے نے. لوگ کہندے نے راہ تیرے والا نہیں. بندہ بیمار ہوئے نا, لوگ کہندے نے تم لے جانا سی پر راہ تیرے والا نہیں. گیدن ہوئے نا بیگانیاں لوگاں دی, لوگ تھی نو آندے نے میں تینوں اوتھے نہیں لے جا سکدا, اس واسطے بھی وہ راہ تیرے والا نہیں تے وہ بندے تیرے والے نہیں. مولا تانوں جزا دے. یہ مطلب ہے ساڈیاں تیاں بھی ایک خصوصیت رکھتی. اسی اپنی تیاں نو ہر بازار چ نہیں کھڑدے, ہر میدان چ نہیں کھڑدے. بہت خصوصی دن سی جدن زہرا رسول نال مبالے دے میدان چ. پنجابی دا میرے کو قرآن دا ترجمہ پہنچیا, انہاں کہا جزیہ دا ترجمہ جرمانہ لکھیا. وہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ انہاں کیا سی جرمانہ دینے ہیں. اسا تینوں اینا تنگ کیتا کہ تینوں تینوں لے کے باہر ہونا پہ. یہ مطلب ہے بڑا خاندان تیاں ادو ہی باہر کٹدا جدوں کوئی خصوصی اسلام نو خطرہ ہوئے. اے جڑے خصوصی لوگ نکلے نے انہاں چ دو ہستیاں ایسیاں نکلیاں نے. اگر موسم نو ویکھیا جاندا, سفر نو ویکھیا جاندا تے کم از کم حضرت رباب نہ آوندے. جڑی بی بی نو گھر رہنا چاہیدا سی نا, چند دناں دے سن حضرت علی اصغر. یارا ڈیرے تے مجلس ہے, اے بڑی وڈی گل جے مستوراں بیٹھی. میرے ایک میجر جنرل دوست سن, فوت ہو گئے. وہ اپنے اشتہار تے لکھتے سن کہ باہر ڈیرے پہ مجلس ہے, عورتیں اور بچے نہ آئیں, عورتیں اور بچے نہ آئیں. وہ کہنے لگے نہیں میں پسند نہیں کرتا. فوجی سن, اپنا انہوں ذہن سی, لیکن پھر پیڑی ہے تو پیڑے چ بھی پردہ لا کے ساتیاں بہا دتیاں. تیرا کی خیال ہے؟ عام گل, عام گل ہوندی تے اے پیڑی چ نہ ہوندی. یار ڈیرے تے مجلس ہے, آبادی چ مجلس تے نہیں, کلے ڈیرے تے مجلس تے آ بیٹھی جانے. لوگ آکھن گے ایڈی پیڑیاں وچ تے آوارہ جگہ تے کیوں آندیاں جی؟ انہاں گھر ہی رہنا سی جے بازاراں وچ بی بی نہ ہو. میرے عزیزو, اگر موسم دی سختی اور سفر دیاں صحبتاں دا خیال رکھیا جاندا تے او بی بی کدی نہ امام حسین نال لے اوندے جدا نام حضرت رباب سلام اللہ علیہ ہے. اے دے گود وچ بچہ ہے, 17-18 دن کنی کوئی زندگی ہوندی. ایڈے چھوٹے بچے والی بی بی ایڈی گرمی چ نکلتی جتھے سورا رہ سکتے ہیں, جتھے ام سلمہ رہ سکتے ہیں, جتھے حضرت ام البنین رہ سکتے ہیں. بنی ہاشم دیا کنیاں عورتیں اتنے سن, بنی ہاشم دے کنی حضرت محمد حنفیہ پیچھے سن, حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار پیچھے سن. تے اے بی بی تو اللہ کی خیال ہے کوئی خیال رکھنے والا نہیں سی کہ علی اصغر دی والدہ ماجدہ مدینے رہ جاندے. او یارا کوئی مصلحت ہے نا, او تانوں میں مصلحت دسنا. جڈا جوان علی اکبر سن تے جڈے جوان حضرت عباس سن, حضرت حر نو حضرت امام حسین پوچھا سی تو عباس کو ڈردا کیوں ہے؟ ہو سکے میں کلا ڈرنا, ساری فوج ڈر دی. ہو سکے ابن زیاد نے جننے بندے دستے دے دستے کرلے نے اور روز پوچھدا ہے کنے بندے نے حسین ابن علی نال, تے ہر بندہ تو خط لکھدا ہے او دے نال عباس ہے, او دے نال عباس ہے. میرے خیال تاں ہی بی بی نے فرمایا سی واہ حجابہ. حضرت عباس دی شہادت تے بی بی فرمایا میرا پردہ قتل ہو گیا. عزیزو, رہ سکتے سن حضرت رباب مدینے, لیکن کربلا
منصوبہ بندی نال امام لے کے تہاڈا کی خیال ہے یزید دی منصوبہ بندی ہے تے امام دی کوئی منصوبہ بندی نہیں؟ انہاں دوواں شہزادی نے تے شہزادے نے او کام کیتا ہے، پوری یزیدیت نو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جڈے جڈے جوان سن نا علی اکبر تے حضرت عباس، انہاں آخنا علی دے پوترے آئے سن، جعفر تیار دے پوترے آئے سن، اوتھے نواسہ رسول نے پڑوان آندے سن وڈے وڈے خانداناں دے تے لڑن آئے سن۔ اوڑی لڑائی والی گل ہے نا تے بغاوت والی گل ہے، جنہاں سر پر نے سٹی ہے نا او دوویں بہن پران۔ یقین کرو انہیں مسجد آباد رہو، انہیں مسجدہ چلان کرائے اسی، خارجی نے خروج کیتا ہے، باغی نے بغاوت کیتی ہے۔ قرآن کھلا میرے سامنے، میں اکھا نال پڑھے ہیں، جتوں جتوں ایڈا وڈا نیزہ 6 مہینے دے بچے دے سر تو گزار کے جدا اکھ چانسو نہیں نہ ہوں، وہ کدے گھر جا کے ایک باری نا 6 مہینے دے بچے دا سر ہتھاں نال پھڑ کے ویکھے کہ یہ کڈا کو سال ہوندہ جی، کڈا کو او دے بچوں دی نیزہ گزاریا سانے۔ یہ سوچو حضرت علی اصغر دا چہرہ مبارک کنا کو سے بچوں دی نیزہ جتوں اے گزرے ہے نا، جتوں اے گزرے ہے او تو اوتھے کوٹھیاں تے کھلو کے آکھے لوگاں ظلم ہویا، بغاوت نہیں۔ اس بچے کیڑی بغاوت کیتی ہے تے جتھے جتھے بی بی سکینہ آنج گزرے نے، اور لوگ آگیا وڈیاں بی بیاں تے کو گل کیتی ہوئے گی، اس معصوم بی بی نے کیڑی گل کیتی ہے۔ ایک کوئی روایت پڑھنا 2-3 منٹ چ مکا دینا، مینوں گھنٹہ پڑھا تو 2 منٹ چ باقی ہے نے، اے دے وچ ہی مکا دینا، اوکھا ٹائم۔ تانوں گل دساں، اے بچوں کے 2 پنڈ میں ویکھ کے آیا، غلطی نہ ٹر گیا، پھر میں ڈیرے تے آیا بھول گیا۔ میرا کوئی نہیں بچوں کی واقف، لیکن ڈیرا واقف ہے۔ ایتھے مینوں کو بندہ منہ تے چپیڑ مار دے، میں سب تو پہلا ڈیرے لو ویکھنا یارا، ایتھے ہی میری واقف۔ مینوں یہ جان دے میں ادھروں ہی ویکھنا۔ زہرا دیاں تیاں دے بڑے بڑے مشکل سفر گزرے، لیکن آزادارو اوکھی اوتھے ہوندی سی جتھے واقفاں دے گھر آوندے سن۔ صدقہ جاواں فرماندے سن سانوں انج نہ ویکھن مت بہتے اوکھے ہو جائے۔ ایک مکان کولوں بی بی گزری ہے تے اندر بی بی دی کنیز سی، یہ دو نیڑے نہیں میں پڑھ سکتا، جلدی نہیں کر سکتا۔ اندر بی بی دی کنیز سی، اپنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی کنیز سی، تے صرف بی بی دی نہیں سی، والدہ دی بھی کنیز سی۔ یہ 4 سال دی اس گھر آئی سی بی بی دی موجودگی۔ ہن تے بابا عرصہ گزر گیا سی، اتھے ہی گزری، یہ شادی بھی آپ کیتی۔ او دے گھر کولوں جدوں بی بی گزری ہے نا، او بی بی دیاں اس کنیز دی چھوٹی بیٹی کوٹھے دی چھت تے آئی تے تھلے ٹر گئی۔ 2-4 منٹ کھلو کے 10 منٹ تھلے ٹر گئی۔ جو انہیں ویکھیا وہ انہیں جا کے دس کہنے لگی اماں چھت تے آ۔ او سکیا تو تھی ہے میری تے جان دی تو میں نے کوئی نہیں، تو میں نے جان دی کوئی نہیں، تیرا پیو پردیس ہے، اور نوکرانیاں نے اور نوکر نے، ساڈا گھر دا کام چلدا پیا، تینوں پتہ نا میں چھت تے نہیں جاندی تے نہ میں بازار سودا لین جانی، تو میں نے جانتی نہیں۔ کہنے لگی تینوں میں اج کھڑ کے چھڑنا، چھت تے جانا تو میرے نال۔ چھوٹی بچی سی ضد کر کے ہو سکیا بیٹا کیوں ہے جی گل کرنی، میں چھت تے کدی نہیں گئی، میں بی بی زینب دی کنیز ہاں۔ آئے آکھیا جی آئے نکل جاندی ہے نا، جدو کنیز نے آکھیا نا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی کنیز ہاں، پتر میں کدی چھت تے نہیں گئی۔ ہو سکیا تینوں اسے بی بی دا واسطہ جانا تو میرے نال ضرور ہے۔ ہو سکیا بچہ ویکھ کے آئی ہیں، ہو سکیا اماں سر کٹ کے نیزیاں تے چاڑے نے، جڑا مینوں کھا گیا نا ایک چھوٹا جہا سر۔ اماں جس بہن دا او ویر ہے نا قتل کیتا، او بھی جیوندی ہوے گی۔ کہنے لگی ایک تے میں سر ویکھ آئیاں، دوجی میں اپنے جڈی قیدن ویکھ آئی، وڈی قیدن تے گالے چھپاواں پائیاں نے، جڑیاں نشانیاں تساں سنیاں نے ناقابل برداشت نے۔ میرے آنسو پہلے تاں آ جاندے نے، میرے ذہن چ گل پہلا آندی، تواڈے تک پہنچے گی، شاید تواڈے بھی آ جان، ضروری نہیں، بس غم ہے، سارے غم زدہ ہی بیٹھے، سارے غم زدہ جا نہیں غم زدہ سارے بھائی، کوئی کسن کوئی۔ کہنے لگی وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا اماں، ہو سکیا اماں او دے پیو نو کسے قتل کر، تینوں کیویں پتہ لگا؟ آندا او دی پھپھی دے گل چ باہمن، میں کنا نال سنیا، او پھپھی نو پیاندی سی، پھپھی جے میرے گلے دی رسی کشادہ ہوگی نا تھوڑی جی تو میں بابے دا منہ ویکھنا چاہتا، یہ مطلب ہے وہ سر جڑا نا وہ باب لگتا ہے،
وہ دی پھوپھی لگ دی یہ دی پتیجی لگ دی دو گلاں بڑیاں اوکھیاں کی تھی وہ سکیا اماں وہ پیاسی ہے بچی چھوٹی میرے جدی ہے تو پتہ نہیں کدوں کدی پیاسی کیونکہ میں کنا نہ سنیا وہ پیاندی سی اماں میں بہت پیاس لگی اماں انہوں پانی نہیں دینا چاہیے چلو ٹر جاندے نے پردیسی نے انہوں پانی دئیے تے وہ سکیا ہور اماں وہ جڑی ہے نا چھوٹی قیدن اماں او دے منہ تے کسے مارے وہ سکیا کی پیانی وہ سکیا اماں غریب ایڈے نے یہ دی میں معافی منگنا تو غریب دا میرا مسافر سمجھنا جی مسافر غریب دا میرا مسافر سفر اچنے تے مسافر ایڈے وڈے نے غریب عربی اچ مسافر نو کہنے لگی مسافرہ جڑی ہے نا چھوٹی بی بی اماں او دے کل بدلن والا کپڑا کوئی کپڑے تبدیل کری دے کیویں او سکیا جڑا گالس کرتا پایا نا آباد رہو جی زوار صاحب او سڑ گیا ہے تے او سڑے کرتے نال سفر پہ کر دی اماں او دے کل ہور کرتا ہوندا تے اس بدل لینا سی تے اگلی گل بڑی اوکھی ہے ناقابل برداشت ہے ہو سکیا اماں پانی بھی انہوں پیانا چاہیے تے جڑے میرے کپڑے پہننا میرے کنے کپڑے نے اے او دے واسطے کپڑے پکڑ دیے جدے پیو دے جوڑے رشتوں اس بی بی نے پانی تینوں بڑھا لیا چھوڑی چ کپڑے پا لے کچھ کھجورا پائیاں کچھ روٹیاں پائیاں جدوں چھت تے آئی ہے نا او تو بی بی دا آج اونٹ پہ جاندا سی اپنے بنیرے تو 4 قدم پیچھے کھلو کے کہن لگی کہدن بی بی مینوں مجبور کر کے میری دھی نے چھت تے آندا ویسے میں پردہ دار ہاں میں کدی بازار والے پاسے نہیں آئی بی بی پر میں کیوں مجبور ہو کے آئی ہے کہنے لگی تیری دھی پیاسی ہے اینو پانی پیا لے تے پانی میری دھی آکھے تو میں لے کے آئی ہوں بی بی آکھے جے کو پین دے گا تے پیا دیں گی اور کو گل دس کہنے لگی یا کچھ سامان ہے کی یا کول کچھ روٹیاں نے تسی دور دے سفر تو آئے ہو پتہ نہیں تسا کدوں دی کھاتی ہے اے روٹیاں کھا لو کچھ کھجورن ایک کھجورن کھا لو آخری جمل آخری گل اس کی تھی پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا کہنے لگی بی بی کیا کہ بی بی والاں دے وچوں وے کیا کہ چوری چور کی ہے کہنے لگی کپڑے نے کدے میری تھی دے یہ دے بہت نے یہ دے اور بھی بڑے نے تیرے تھی کو کپڑا کوئی نہیں اپنی تھی دا کرتا بدل لے اون دی کو آن تے ٹکر مار کے بی بی زینبہ کیا صدقہ تو حرام ہونے لے اوے آڑے اور صدقہ ساڑھے دے حرام ہے ایدی چوری تو ہاتھ چھوٹ گئے ہر شاہ کوٹھے تے ڈگ پئی تے رو کے کہن لگی صدقہ تے رسول دیا اولاد تے حرام ہے ماننتا بی بی تو کون ہے زیدی فرماندے نے والا نو چھٹکا دے کے بی بی فرمایا ام حبیبہ میں زینبہ اور نہ پوچھی میرا عباس کتھے وے اور نہ پوچھی میرا حسین کتھے وے لوٹی گئی آدھی بطول دی اجڑ گئی ویڑا سارا